بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے۔ اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آخر تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں ہکا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور 2 دریا برابر نہیں ہوتے۔ ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین۔ اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی
कोई इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम उनको पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार सुनेंगे ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, और क़यामत के दिन वो खुद तुम्हारे शिर्क की तरदीद करेंगे। और जिस जात को तमाम बातों की मुकम्मल खबर है, उसकी बराबर तुम्हें कोई और सही बात नहीं बताएगा। ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेनियाज है, हर तारीफ का बजाते खुद मुस्तहिक। अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और एक नई मखलूक वजूद में ले आए, और ये काम अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जिस किसी पर बड़ा बोझ लदा हुआ हो, वो अगर किसी और को उसके उठाने की दावत देगा तो उसमें से कुछ भी उठाया नहीं जाएगा, चाहे वो जिसे बोझ उठाने की दावत दी गई थी कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐ पैगंबर, तुम उन्हीं लोगों को खबरदार कर सकते हो जो अपने परवरदिगार को देखे बगैर उससे डरते हों, और जिन्होंने नमाज कायम की हो। और जो शख्स पाक होता है वो अपने ही फायदे के लिए पाक होता है, और आखिरकार सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, और ना अंधेरे और रोशनी, और ना साया और धूप, और जिंदा लोग और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है, और तुम उनको बात नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हैं। तुम तो बस एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुम्हें हक बात देकर इस तरह भेजा है कि तुम खुशखबरी दो और खबरदार करो, और कोई उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें कोई खबरदार करने वाला ना आया हो। और अगर ये लोग तुम्हें झुठला रहे हैं तो जो काफिर इनसे पहले थे उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया था। उनके पैगंबर उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर, सहीफे लेकर और रोशनी फैलाने वाली किताब लेकर आए थे। फिर जिन लोगों ने इनकार की रविश अपनाई थी, मैंने उन्हें पकड़ में ले लिया। अब देखो कि मेरी सजा कैसी हौलनाक थी। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए रंग बरंग के फल उगाए, और पहाड़ों में भी ऐसे टुकड़े हैं जो रंग बरंग के सफेद और सुर्ख हैं और काले स्याह भी। और इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी ऐसे हैं जिनके रंग मुख्तलिफ हैं। अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। यकीनन अल्लाह साहिब इख्तिदार भी है, बहुत बख्शने वाला भी। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाज की पाबंदी कर रखी है, और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो नेक कामों में खुफिया और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी नुकसान नहीं उठाएगी, ताकि अल्लाह उनके पूरे अजर उनको दे दे और अपने फजल से और ज्यादा भी दे। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। और ए पैगंबर, हमने तुम्हारे पास वही के जरिए जो किताब भेजी है वो सच्ची है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती हुई आई है। यकीनन अल्लाह अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर, हर चीज को देखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया था। फिर उनमें से कुछ वो हैं जो अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो दरमियाने दर्जे के हैं, और कुछ वो हैं जो अल्लाह की तौफीक से नेकियों में बढ़े चले जाते हैं, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हमेशा बसने के बागात हैं जिनमें वो लोग दाखिल होंगे, वहां उनको सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा, और उनका लिबास वहां पर रेशम होगा। और वो कहेंगे कि तमाम तर तारीफ अल्लाह की है जिसने हमसे हर गम दूर कर दिया। बेशक हमारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है, जिसने अपने फजल से हमको अबदी ठिकाने के घर में ला उतारा है, जिसमें ना हमें कभी कोई कुल्फत छू कर गुजरेगी और न कभी कोई थकन पेश आएगी। और जिन लोगों ने कुफ्र की रविश अपना ली है उनके लिए दोज़ख की आग है,
نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں۔ حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔